لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ معاشرے کی خوشی، خوشگواری اور حسن کا تعلق اس بات پر ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عمدہ طریقے پر جینا سیکھیں، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی زیادتیوں سے درگزر کرنے والے ہوں۔ لیکن انسان چونکہ انسان ہے، کمزور ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی کا ہو جانا انسان کی سرشت میں ہے، کیونکہ وہ فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ جب تک انسان انسان ہے وہ غلطی کرے گا۔ یہ غلطی اس کی اپنی ذات کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات حقوق العباد میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح انسان کے ساتھ مختلف طرح کے جذبات ہیں، محبت ہے، نفرت ہے، غصہ ہے، عداوت ہے۔ یہ تمام بھی اپنے اعتدال میں رہیں تو معاشرے کو حسن بخشتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھی چیز حد اعتدال سے بڑھنے لگے تو خود انسان کے اپنے لیے اور اس کے آس پاس کے ماحول کے لیے سخت نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ انسان انسانوں پر زیادتی کر جاتا ہے، بعض اوقات انہی جذبات میں سے کسی جذبے کی وجہ سے، بعض اوقات جان بوجھ کر بھی شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے، نفس کی اکساہٹوں کی وجہ سے، اور بعض اوقات انجانے میں نہ چاہتے ہوئے بغیر نیت کے وہ دوسرے کو تکلیف پہنچا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اب کیا ہونا چاہیے؟ اب دوسرے پر بات ڈالی گئی کہ وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو اس کیے جانے والے ظلم کی شکایت کرے۔ پھر مظلوم اگر معاف نہیں کرنا چاہتا اور ظلم کی شکایت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مظلوم ایسی جگہ شکایت کرے جہاں پر اس ظلم کا مداوع ہو سکے۔ اگر انسان ہر جگہ بیٹھ کر بدگوئی پر اتر آئے اور برائیاں کرنا شروع کر دے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک گندگی سے بھرے ہوئے ٹب کے اندر انسان کوئی چیز مارے تو اس کے چھینٹے اٹھے تو اس کی اپنی ذات پر بھی پڑے مارنے والے کی، اور آس پاس کے سب لوگ بھی اس سے متاثر ہوں۔ کوئی بھی کسی کی برائی ہو، غیبت ہو، خواہ وہ برحق ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ناحق تو بہتان ہے، غیبت ہے ہی جو برحق بات ہو۔ جب انسان اسے ہر جگہ پر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے ایک تو وہ دوسروں کو بیزار کرنے لگتا ہے، اور دوسری طرف وہ خود کبھی بھی ظالم کو معاف نہیں کر سکتا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک ظلم کرنے والا نادانی میں کچھ کر بیٹھا ہو سکتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر بھی کیا ہو، لیکن اگر انسان کسی کے بھی ظلم یا جرم کو معاف نہ کر سکے تو یہ چیز خود انسان کے حق میں بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ کسی بھی غم یا دکھ کو یا کسی بھی تکلیف کو جب انسان بار بار دہراتا ہے، جس کے پاس بیٹھتا ہے اسی کے پاس دہراتا ہے اور ہر ایک اس کو ایک نیا مشورہ دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان خود تکلیف پر تکلیف اٹھاتا چلا جاتا ہے۔
کسی کے قصور کو معاف کر دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی گندی چیز کو ڈھانپ دینا. اور کسی بھی ناپسندیدہ چیز کو جب ڈھانپ دیا جاتا ہے اور وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو انسان آہستہ آہستہ خود بھی اس کو بھولنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو پسند نہیں کہ آدمی بدگوئی پہ زبان کھولے، دوسروں کے بارے میں برے ریمارکس دیتا رہے. ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. ہاں، ایک صورت میں اجازت ہے اور وہ یہ کہ کسی پہ ظلم ہو، لیکن وہ بھی یہ نہیں کہ ظلم کی شکل میں بھی مظلوم ہر جگہ یہ کام نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ جس کے پاس اس مسئلے کا حل ہو اس سے مشورہ لے، جو واقعی اس کے حق میں مخلص ہو صرف اس سے بات کرے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم کے لیے بد دعا کرنا بھی جائز ہے، لیکن صبر افضل ہے. حضرت عائشہ کی ایک چیز چوری ہو گئی تو وہ بد دعا کرنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں اس کا بوجھ ہلکا کرتی ہو، یعنی اگر تم نے بد دعا دے دی تو گویا تم نے بدلہ لے لیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص معاف کر دیتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں بھی معاف کرنے والا ہوں، حالانکہ میں قدرت رکھتا ہوں کہ انتقام لے سکوں. فرمایا ان تبدو خیرا او تخفوہ، کہ اگر تم ظاہر کر کے یا چھپا کر بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عائشہ پر جب الزام لگا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد تھے، انہوں نے الزام لگانے والوں پر ایک طرح سے ان کی جو امداد کیا کرتے تھے وہ بند کرنا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر روک دیا. یہ واقعہ آگے آئے گا تو اس پر قرآن پاک میں آیا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ یعنی معاف کرنا زیادہ بہتر ہے. اور جب انسان کسی انسان کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ گناہ اور خرابیاں تو ہوتی ہی ہیں. پھر فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، یعنی کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں. یعنی کسی ایک رسول کا انکار بھی کفر ہے. اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی. بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو علانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا. یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا نہ چاہا تو کئی سال کے بعد جب ایک قصہ ختم ہو چکا تھا، آپ کو یاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی، حضرت مریم واپس اپنے شہر میں آئیں تو لوگوں نے کہا، مریم تم نے یہ کیا کام کیا؟ تمہاری ماں کوئی بری عورت نہ تھی، تمہارا باپ کوئی برا انسان نہ تھا، اتنے نیک لوگوں کی تم اولاد ہو، یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اور انہوں نے اپنی ماں کے حق میں صفائی پیش کی
اس کے بعد وہ مسئلہ ٹھپ ہو گیا. لیکن کئی سال کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہود نے ان کی نبوت کو ماننا نہ چاہا تو اس پر انہوں نے دوبارہ ان کی ماں کے اوپر الزام تراشی شروع کر دی. پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا. اور یہ کیوں ہوتا ہے بہتان لگانا؟ کیونکہ جو شخص دین کی تبلیغ کرے اس کو چپ کرانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھ کنڈا، جن لوگوں کو یہ کام ناپسند ہوتا ہے انہیں اختیار کرنا ہوتا ہے. اس لیے یہ محض عیسیٰ علیہ السلام کو خاموش کرنے کے لیے کہ تم ہمیں مت کچھ بتاؤ، ہمیں پتا ہے کہ تمہاری ماں کیسی تھی اور تم کیسی پیداوار ہو، تاکہ وہ کسی کو کچھ نہ کہہ سکیں. اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. آپ دیکھیں کہ ہمارے دور میں بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا اور وہ دفنائے گئے، اور اب کچھ لوگ ان کے مانند دوبارہ آئے ہیں متجددین میں سے. یہ سب باتیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا گیا مسیح علیہ السلام نہ قتل ہوئے ہیں نہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا، کیونکہ کہا تو یہ جاتا ہے انہیں صلیب پہ چڑھا کے مارا گیا. تو قرآن کہتا ہے ما صلبوہ، کوئی سولی پہ نہیں چڑھایا. پھر کیا ہوا؟ معاملہ ان پہ مشتبہ ہوا. کیسے؟ پچھلی سورت میں آپ پڑھ چکے آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا اور دوبارہ دنیا میں ان کو آنے پر بہت ساری احادیث موجود ہیں. قرآن میں بھی اس کے اشارات پائے جاتے ہیں. اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں. ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، یعنی جو بھی یہ کہتا ہے کہ وہ مارے گئے ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے. انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے. یہ کیوں کہا کہ زبردست طاقت رکھنے والا ہے کہ تمہیں یہ بات آخر مشکل کیوں نظر آتی ہے کہ مسیح علیہ السلام اٹھائے نہیں جا سکتے؟ اللہ کے لیے اٹھانا کچھ مشکل ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو طاقت والا ہے. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا. کیوں؟ کب؟ دنیا میں جب دوبارہ آئیں گے. اور یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ جسمانی اور روحانی دونوں طور پر دنیا میں آنے کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں جن کے راویوں کی تعداد یعنی صحابہ کرام میں سے 100 کے قریب پہنچتی ہے. یعنی 100 صحابہ نے ایسی احادیث روایت کی ہیں. اب ایک جھوٹ بول سکتا ہے، دوسرا یا تیسرا، اور خدا نہ خاصہ صحابہ کے اندر جھوٹ تھا نہیں. جیسے ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے اور ہم نہیں جانتے تھے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے. یعنی صحابہ کرام کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی کہ وہ بہت سچے انسان تھے. لیکن اگر کسی کو ان کی صداقت پر شک بھی ہو تو کوئی ایک یا دو کے اوپر ہو سکتا ہے. 100 لوگ ایک جھوٹ پہ کیسے متفق ہو سکتے ہیں جبکہ وہ مختلف علاقوں کے بھی رہنے والے ہوں؟ اس لیے کیا بتایا؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ضرور اتریں گے حاکم عادل ہو کر، دجال کو ضرور قتل کریں گے، خنزیر کو ختم کر دیں گے، صلیب کو بھی توڑ ڈالیں گے، اور سجدہ ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا. یعنی ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر. اور جب وہ آ جائیں گے تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ اللہ کے لیے ہو جائے گا، تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ اس کی موت سے پہلے یعنی عیسیٰ علیہ السلام آ کر اپنی طبعی موت مریں گے، کیونکہ اس سے پہلے آیا کہ وہ قتل نہیں ہوئے، صلیب نہیں چڑھے. تو یہاں کیا ہے کہ دوبارہ آئیں گے اور عام انسان کی طرح پھر فوت ہوں گے. اور ان کے فوت ہونے سے پہلے وہ سارے لوگ جو ان کا انکار کرتے ہیں جیسے یہود یا دیگر کچھ، وہ سب ان پر ایمان لے آئیں گے کہ وہ اللہ کے ایک سچے نبی تھے. اور قیامت کے روز ان پر وہ گواہی دے گا. غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں. اب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جیسا کہ دین کو مکمل کیا اور بہت سی چیزوں کو دوبارہ حلال قرار دیا جو اس سے پہلے اہل کتاب کے لیے حرام قرار دی گئی تھی، تو یہ چیخ اٹھے کہ یہ کیسا دین ہے کہ ہمیں تو وہ چیزیں نہیں استعمال کرنے دی گئی اور اب یہ امت مسلمہ کے لیے حلال ہیں. تو اس پر فرمایا کہ تمہیں تمہارے گناہوں اور زیادتیوں کی وجہ سے
ان نعمتوں سے محروم رکھا گیا تھا. اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو بعض اوقات دنیا میں ہی اللہ کی نعمتوں سے یا نعمتوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جاتا ہے. اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. امت مسلمہ عصبیت سے آزاد ہے، مفاد پرستی سے آزاد، پچھلے تمام انبیاء کو مانتی ہے. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کے پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہم السلام اجمعین کی طرف وحی بھیجی تھی. ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جیسے گفتگو کی جاتی ہے. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کافی ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ سوائے جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. یہ غلو کیا چیز ہوتا ہے؟ غلو کا لفظ آپ اردو میں کئی جگہوں پہ پڑھیں گے کہ غلو اچھی چیز نہیں. بعض لوگ اسے غلو پڑھتے ہیں، اصل میں یہ غلو ہے. غلو کہتے ہیں مبالغہ کرنا، حد سے بڑھا دینا یا کسی چیز کو حد سے گھٹا دینا. حد سے بڑھنا کسی بھی چیز کے بارے میں پسندیدہ چیز نہیں ہے. ہر معاملے میں اعتدال کی راہ سب سے اچھی راہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے خیر الامور اوسطها، تمام کاموں میں بہترین کام وہ ہیں جن میں درمیانہ روی ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک معتدل مذہب ہے، معتدل دین ہے جس میں ہر چیز کے اندر اعتدال پایا جاتا ہے. جہاں تک زیادتی کا تعلق ہے تو زیادتی کسی بھی چیز میں ناپسندیدہ ہے. ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یہ بات عالمی سطح پر مشہور ہے. خواہ عقیدے کا معاملہ ہو، خواہ عبادات کا معاملہ ہو، امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہو، کسی معاملے میں بھی حد سے بڑھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. مثلاً عبادت، نماز، روزہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص ساری رات نماز ہی پڑھتا چلا جائے تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے. ایک خاتون تھی جن کا نام حولہ بنت طویت تھا. ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ ساری رات نماز پڑھتی ہیں اور سوتی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا کیونکہ نیند اللہ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک طریقہ بنایا ہے کہ رات کو سویا جائے. لیکن اگر کوئی شخص ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے تو وہ عبادت بھی پسندیدہ نہیں.
پھر اسی طرح اگر کوئی شخص مسلسل روزے رکھتا ہے بغیر کچھ کھائے پیے، صوم وصال جس کو کہتے ہیں، وہ بھی پسندیدہ نہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنا سارا مال اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے تو اگرچہ اللہ کے راستے میں دینا ہے لیکن یہ بھی پسندیدہ نہیں. اسی طرح کسی کی محبت اور عقیدت میں اتنا نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ اس کو اس کے مقام سے اوپر لے جایا جائے، جیسے عیسائیوں نے کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لائے، ان سے محبت جو کی تو اس محبت میں حد سے بڑھ گئے اور انہیں خدا کا بیٹا قرار دے دیا. اللہ نے ان کو بن باپ کے پیدا تو کیا تھا لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں اس کا باپ ہوں. انہوں نے جب باپ کا نام نہ پتا چلا اور اللہ کا خاص معجزہ سمجھا تو پھر اسے نعوذ باللہ ایک اور طرف لے گئے. اسی طرح یہود نے تفرید سے کام لیا، وہ بھی حد سے بڑھ گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے. یعنی ایک محبت میں حد سے بڑھ گئے، دوسرے عداوت میں حد سے بڑھ گئے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کے بارے میں بہت غلو پایا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر ہی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے مدینہ سے محبت کرتے ہیں اور پھر مدینہ کی محبت میں اتنی حد سے بڑھی ہوئی باتیں کرتے ہیں کہ جن کی ضرورت نہیں ہے. مثلاً ایک جگہ یہ تحریر میں نے پڑھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ مدینے کی روٹیوں بوٹیوں تھالیوں کتوں اور گدھوں کو سلام. اب آپ دیکھیں اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ ہے یا دین میں کسی نیکی کا اضافہ ہے؟ اور اس قسم کی تحریروں کو عام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر اسی طرح ایک کتاب ہے، اس میں یہ ایک نعت ہے، سلام پر مبنی ہے. اس کے بعض بند جو ہیں ان میں سے ایک ہے، زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، کوئے محبوب کی بکریوں ککڑیوں لکڑیوں مکڑیوں کو، بلکہ تنکے وہاں کے اٹھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو درختوں کو اور جھاڑیوں کو ان کی گلیوں کی سب گاڑیوں کو ہاتھ اپنا ادب سے لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، بوتلوں بلکہ ڈھکنوں کو بھی تو، دال گندم کے دانوں کو بھی تو، چوم آنکھوں سے اپنی لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، بھنڈیوں توریوں کو گوبھیوں گاجروں مولیوں کو، کہنا سیبوں کو آڑوؤں کو، کیلوں کو زرد آلوؤں کو، تربوز سر پر اٹھا اٹھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، ٹھنڈے پنکھوں اور پیڑوں کو بلکہ کاروں اور میٹروں کو، پتہ نہیں کیا اتنے لمبے چوڑے، اور مدینے کے کتوں کو دیکھ کر جوڑ کر ہاتھ تو ان کے آگے، اشک بار آنکھ ان پر جما کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. اب آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس چیز کا کیا تعلق ہے، کس قدر خرافات ہیں، اور اپنی طرف سے یہ ثواب اور عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز سے روکا ہے. معوذ بن افرا کی بیٹی بنت ربی کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے. جب میں نکاح کے بعد اپنے شوہر کے ہاں آئی تھی تو آپ میرے بچھونے پہ بیٹھے جیسا کہ تم بیٹھے ہو. ہماری لڑکیاں دف بجانے لگی اور مغازی کے کچھ گیت گانے لگی، جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کی بہادری کی باتیں کرنے لگی. تو اسی میں ایک جملہ یہ بول دیا کسی نے، وفینا نبی یعلم ما فی غدی. اس کا ترجمہ ہے ہم میں ایسا نبی موجود ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے، یعنی غیب جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعی ھذا وقولی بالذی کنت تقولین. یہ بخاری کی روایت ہے. یہ جملہ مت بولو کہ ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے، وہی کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی. اور اسی طرح اور بھی کافی تفصیلات ہیں جن کا اس وقت تو موقع نہیں، لیکن یہ صرف تھوڑی سی بات بتانا مقصود تھی کہ بعض اوقات ہم میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیتے ہیں. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض چارٹس کے اوپر ایک طرف یا اللہ لکھا ہوتا ہے، دوسری طرف یا محمد. اب آپ دیکھیں فرق کیا رہ گیا. جیسے آپ اللہ کو پکار رہے ہیں ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے. لیکن اتنی عام ہے یہ ہمارے معاشرے میں چیز کہ ہر جگہ کے اوپر ایک کونے میں یا اللہ اور دوسری طرف یا محمد. ٹھیک ہے اللہ اور محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کچھ اور ہے، یہ کہنا جائز ہے، لیکن پکارنا صرف اللہ کو چاہیے. دعا صرف اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شرک میں آ جاتا ہے، کیونکہ کوئی اور دعائیں سن نہیں سکتا، کوئی اور کچھ کر نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کس سے دعا مانگتے تھے؟ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے سب کچھ میرے اختیار میں ہے.
پیچھے آپ وہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے، والامر کلہ للہ. اور یہاں پر بھی ہمارے ہاں بعض لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا اور فرمایا مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ، جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا. میں بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام کیا ہے؟ جیسے ہم کلمہ شہادت میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بندے بھی ہیں، رسول بھی ہیں. یہ ہے آپ کا اصل مقام. پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور مت کہو اللہ پر سوائے حق کے، یعنی اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح تو عیسیٰ ابن مریم ہیں، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ اور اس کا کلمہ ہے. کلمہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے بغیر کسی سبب کے. القاہا الی مریم، جسے اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا. وروح منہ، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور مت کہو کہ تین ہیں. ٹرینٹی اس کی تردید کی گئی، مت کہو کہ تین ہیں. عیسائیوں کے ہاں کئی فرقے ہیں جن میں تین کا کانسیپٹ مختلف ہے. کچھ کے نزدیک اللہ روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام، کچھ کے نزدیک اللہ یعنی ہولی گوسٹ اور جیزس، اور کچھ کے نزدیک اللہ اور مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور نعوذ باللہ ان میں ایک فرقہ ایسا جو کہتے ہیں اللہ ہی دراصل مسیح ہیں، یعنی مسیح ہی اللہ ہیں. نعوذ باللہ وہ اور زیادہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں، اور ہمیں بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. لیکن اس محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر اور بعض اوقات اس سے بھی آگے پہنچا دیں. اس سے آگے پہنچانے کی بھی کچھ مثالیں موجود ہیں. میں خود ایک مجلس میں تھی کہیں پر، اور وہاں ایک خاتون نعت پڑھ رہی تھی، اور اس نعت کے الفاظ کچھ یوں تھے: کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہو، لیکن کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. اب آپ سوچیں، کعبے کا بھی کعبہ، یعنی کعبہ جو ہے اس کے لیے بھی قبلہ وہ روزہ ہے، کعبہ کو بھی اس روزے کی طرف منہ کرنا چاہیے. اب آپ سوچیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ایک اور شعر تھا اس میں کہ ہر مکان سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ، عرش الا سے بھی اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ. عرش یعنی عرش الہی جو ہے اس سے بھی اونچا ہے یہ روزہ. اب ہم یہ کہہ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون خوش ہوگا؟ نہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے بلکہ غضب بھڑکے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی بات میں خوش ہوتے ہی نہیں جس میں اللہ خوش نہ ہو. تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے. اس محبت کا کیا معنی ہے؟ تو محبت میں بھی اعتدال ضروری ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ مت کہو کہ تین، انتہو باز آ جاؤ، انتہو خیر لکم باز آ جاؤ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو بس ایک ہی الہ ہے. سبحانہ پاک ہے وہ، ان یکون لہ ولد کہ اس کا کوئی بچہ ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو. مسیح علیہ السلام خود اپنے لیے کیا کہتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے فرماتے تھے. اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بندے بن کر رہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے، سب ذرا کان کھول کے سن لیں، ہمارے لیے بھی ہے اب یہ بات.
اگر کوئی اللہ کی عبادت کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا اپنے اجر پورے پائیں گے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے. اچھا اب آپ کہیں گے کہ ہم تو کوئی یار نہیں سمجھتے، لیکن سچے دل سے اپنے آپ سے پوچھئے. ہم لوگوں کی یہ بہت عادت ہو چکی ہے کہ ہم دوسروں پہ نظر بہت رکھتے ہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ ہم خود کیا کرتے ہیں کہاں کہاں. اگر حقیقی معنوں میں انسان کو اپنے عیب نظر آنے لگے تو اس کے پاس فرصت ہی نہ رہے، وقت ہی نہ بچے کہ وہ دوسروں کی برائیاں چنتا پھرے. دوسروں کی برائیاں اسی وقت چننے کے لیے نظر تیز ہوتی ہے انسان کی جب وہ اپنی طرف سے غافل ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھولا ہوا ہوتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو دوسروں سے نظریں ہٹا کے اپنے اوپر لانے کی ضرورت ہے. تو ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ کہیں اس کو اللہ کی عبادت سے کوئی آر تو نہیں. آر کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آر ہوتا ہے جھجک، شرمندگی، شرم آنا کہ ہائے اب ہم یہ کام کریں لوگ کیا کہیں گے. مثلاً آپ کسی شادی پر ہیں، بہت اچھا ڈریس پہنا ہوا ہے آپ نے، نماز کا وقت آ گیا ہے، چلے باقیوں نے تو شاید نہ اچھا پہنا ہو، دلہن صاحبہ کے لیے تو وہ وقت بہت ہی کروشل ہوتا ہے کہ عموماً میک اپ، زیور، کپڑے میں، بھاری بھرکم لباس میں لدی ہوئی لڑکی نماز کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اس وقت نماز پڑھی جائے گی. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، تیار ہو کر اس نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے، تو سب نے ہاں کر دی. اس وقت بھی نماز پڑھو گی؟ نماز کا وقت ہے یہ، اب تو تم بت بن کے بیٹھ جاؤ لوگوں کو دکھانے کے لیے. ہاں نہیں، کسی وقت بھی نہیں. بندہ مومن ہر حال میں اللہ کا بندہ ہے، خواہ وہ دلہن ہے اور خواہ وہ کسی بھی جگہ پر ہے، خواہ وہ مسافر ہے یا مریض ہے. نماز ہر جگہ، خواہ وہ مجاہد ہے اور میدان جنگ میں کھڑا ہے، نماز اس سے معاف نہیں. کہیں نہیں قرآن میں آیا کہ جو عورت دلہن بن کے بیٹھی رہے سارا دن اس پہ نمازیں معاف کر دوں گا، ہرگز نہیں. لیکن اس وقت ہمیں آر آتی ہے، ہائے لوگ کیا کہیں گے، نماز پڑھ رہی ہے اور اب میں اپنے میک اپ خراب کر دوں. اب تو آر کے مارے دلہنیں روتی بھی نہیں ہے کہ میک اپ خراب ہو جائے گا، وہ بھی دل ٹھنڈے ہو گئے ہیں، سب کے سخت ہو گئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس حالت میں جس پوزیشن میں اسٹیچو بن کے بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھنا ہے، ادھر ادھر گردن بھی نہیں ہلانی، نگاہ بھی نہیں اٹھانی، دیکھنا بھی نہیں، اور سجدہ کرنا تو بہت دور کی بات. یہ وہ وقت ہے جب بندگی سے آر محسوس کی جاتی ہے، جھجک آتی ہے. آر کا مطلب جھجک آتی ہے، شرم آتی ہے، خیال آتا ہے کہ نماز نہیں. بندہ مومن کبھی بھی آر نہیں کرتا، خواہ وہ کچھ بھی بنا بیٹھا ہو. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی ایسی مجلس میں ہوتے ہیں جہاں پر لوگ دین کا مذاق اڑانے والے ہوں تو وہاں ہمیں اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، الحمدللہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. ہم چھینک آئے تو الحمدللہ کہنے کی بجائے ایکسکیوز می کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ایک دفعہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، میزان کو اللہ کو پسندیدہ ہے. اور جو سٹیٹ انسان پہ چھینک کی حالت میں گزرتی ہے اس کے بعد واقعی اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے کہ لمحے بھر کے لیے وہ دل کی جو حرکت ہے وہ بند ہوتی ہے اور پھر وہ چالو ہوتی ہے، تو الحمدللہ کہنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ایک نیچرل چیز تھی جو خود چھینک آئی، جان بوجھ کے تو کوئی نہیں مار سکتا چھینک. اب آگے اب ایکسکیوز کی کیا مطلب ہے یہاں؟ یعنی خود ہو گیا کوئی کام، آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا. لیکن ہم غیروں سے اتنے متاثر ہیں، اتنے مرعوب ہیں، ان کے ایٹیکیٹس ہم نے اس طرح اپنے اندر لے لیے کہ اس سے باہر سوچنا بھی ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی. اور اسلامی اخلاق آداب سب ایک جگہ رکھے ہیں، وہ جو میننگ فل بھی ہیں، وہ جو اجر و ثواب کا سبب بھی ہیں، وہ جو راحت اور سکون کا سبب بھی ہیں. پھر اسی طرح السلام علیکم کہتے ہوئے شرم آتی ہے ہم کو. ہمارے بچے جب انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو ان کو سلام نہیں سکھایا جاتا، بلکہ کوئی بچہ بھولے سے گھر میں کہنے والا ہو تو اس کو ڈانٹ کر سختی سے روکا جاتا ہے کہ یہاں سلام نہیں کرنا، گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کہنا ہے. اور اس میں بڑا فخر محسوس کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کہاں صرف گڈ مارننگ ہے،
اب دوپہر ہو گئی تو اب کوئی گڈ نون ہو جائے گی، پھر گڈ ایوننگ ہو جائے گی، گڈ آفٹر نون ہو جائے گی، پتہ نہیں کتنی دفعہ گڈ ہوگا اور ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنے جھگڑوں جھنجٹوں سے کہ اتنے لفظ یاد رکھو، ایک ہی لفظ یاد کر لو، سب کا آلٹرنیٹ ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. کتنا خوبصورت لفظ کہ تم سلامت رہو، تم پر امن رہے، تم پریشان نہ ہو، دکھی نہ ہو، تکلیف نہ ہو تم کو. لیکن اب تو وہ ایٹیکیٹس بھی گئے گڈ مارننگ والے، اب تو سیدھے آگے ہائے، اب تو ہائے ہونے لگ گئی. خیر وہ کہتے تو اس طرح نہیں، میں نے مبالغہ کر دیا تھوڑا سا، لیکن لفظ تو ایسا ہی ہے، ہائے اور بائے، میننگ لیس لفظ. کتنے خوش ہیں اس پر ہم. اور اب تو ان کے اوپر بھی اب ذرا اور جدت آ گئی، ہے یو کہہ کے پکارنا زیادہ اخلاق کی بات ہے. کہاں چلے جا رہے ہیں ہم اپنے اخلاق، اپنے اس پیارے دین کو چھوڑ کر. لیکن بات چلے کوئی نہیں، اب آپ دوسروں کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، رنگے رہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم ایسے میں شرم کیوں محسوس کرتے ہیں اپنے دین پر. ٹھیک ہے آپ نے کوئی اور چیز اپنائی، اختیار کی، کر لی، نیور مائنڈ، لیکن اپنے دین کو تو برا نہ کہیں، اپنے اخلاق اور آداب پہ تو مت ہنسیں. تو اللہ کی بندگی میں اللہ کے حکم کو فخر کے ساتھ کہ میں خالق کائنات کے حکم کو مان رہی ہوں، مجھے کوئی شرمندگی نہیں، مجھے کوئی آر نہیں، کیونکہ بندگی میں آر اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. آر نہیں محسوس کرنی، محبت سے، خوشی سے، اعتماد کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم زندگی گزارنے کا سٹائل اختیار کرتے ہیں نا، کبھی ایک سٹائل اچھا لگتا ہے، پھر وہ پرانا ہو جاتا ہے، پھر ایک اور اچھا لگتا ہے، یہ سب ہماری سوچ کا نتیجہ ہے. اگر ہمیں واقعی اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کے دین سے محبت ہو جائے، تو یہ سب چیزیں ہمیں بہت ہی خوبصورت لگنے لگیں. آپ دیکھیں کہ کیا اگر ہم اللہ سے محبت کرتے تو ہمارے حلیے پر اللہ کو پیار آتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے. پھر ہمیں اس حلیے پہ پیار کیوں نہیں آتا؟ جو حلیہ ہمارے رب کو پسند ہے وہ حلیہ ہمیں کیوں نہیں پسند؟ پھر ہمارے اور رب کی سوچ میں تو فرق ہو گیا نا. اور پھر رب کی بات تو نہیں بدلے گی، ہمیں بدلنا ہوگا. اگر ہم بدلنے کو تیار نہیں تو وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی ہماری ضرورت نہیں. اس کے لیے بے شمار مخلوق ہے کہ جو اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، وہ ہماری بندگی سے بالکل بے نیاز ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی مل کر سب سے بدترین انسان کی طرح ہو جاؤ تو مجھے کچھ بھی نقصان نہ دے سکو گے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں آتی. وہ جس نے اتنی اونچی چھت اٹھائی آسمان جیسی، وہ جس نے رات کو اسے چراغوں سے آراستہ کیا ستاروں کے ساتھ، وہ جس نے بے شمار گیلیکسیز بنائی، وہ جس کے تمام بنائی ہوئی چیزیں گھوم رہی ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر اپنا کام کر رہی ہیں، وہ رب ہماری عبادتوں اور ہمارے سر جھکانے کا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں. ضرورت ہم کو ہے، اس لیے ہمیں اس کو راضی کرنا ہے اور اس حال حلیے میں اور اس کام میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا جس سے اس کا غضب بھڑکتا ہو، جس سے وہ ناراض ہوتا ہو. اس لیے کہ ساری دنیا بھی ہم سے ناراض ہو گئی، روٹھ گئی تو کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ رب تو راضی ہے. اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو پوری دنیا کی خوشی اور پوری دنیا کی مدد مل کر بھی ہمیں کچھ نہیں دلا سکتی. تو پھر دوبارہ اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. کیا ہم میں ہے ہمت کہ اس سزا کو بھگت سکے؟ اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پہ وہ بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی جن پہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن چھڑا بچا لیں گے، ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے، کوئی نظر نہ آئے گا. لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے
اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. کلالہ وہ شخص جس کے نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو. اب وہ فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کا کیا بنے؟ کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، آدھا اس کو مل جائے گا، اور باقی نصف اگر کوئی اسبہ ہو یعنی چچا یا چچا زاد بھائی وغیرہ تو ان کو ملے گا، ورنہ یہ آدھا دوبارہ بہن کو مل جائے گا. تو اس طرح یہ لڑکی پورے مال کی حقدار ہو جائے گی. اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی. اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا یعنی سارے مال کو لے جائے گا. اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا 1/2 اور مردوں کا 2 حصہ ہوگا. اللہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سورۃ المائدہ. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. دسترخوان پہ مختلف طرح کے کھانے ہوتے ہیں. اس صورت میں حلال و حرام کی بہت سی باتیں ہوگی جو کھانے سے متعلق ہیں اور دیگر چیزیں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو، عہد و پیمان کی پوری پابندی کرو. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو. بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. پہلی بات جو کی گئی کہ اپنے معاہدے پورے کرو، عہد و پیمان پورے کرو. اسلام میں معاہدے کی پابندی اس قدر ضروری ہے اور عہد و پیمان کا تحفظ اتنا اہم ہے کہ ایک چھوٹے سے واقعے سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کی طرف حملہ کیا، وہاں یہود رہتے تھے. آپ نے جب اس کا خیبر کا محاصرہ کر لیا تو اتنے میں ایک چرواہا آیا جو بکریاں چرا رہا تھا، کالے رنگ کا، پسینے سے لت پت، اور اسے پتا تھا کہ یہاں کوئی محمد رسول اللہ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو بہت شوق ہوا کہ میں بھی جا کے دیکھوں، میں نے بڑی تعریف سنی ہے ان کی کہ وہ کیسے ہیں. تو ان کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا کہ مجھے آپ کو دیکھنے کا بہت شوق تھا، تو میں اگر آپ کا دین اختیار کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہم تم کو اپنے سینے سے لگائیں گے اور تمہاری وہی حیثیت ہوگی جو ہم سب کی ہے، یعنی انسانیت کے رتبے پر. اس پر وہ بڑا حیران ہوا. اس نے فوراً ہی اسلام قبول کرنے کی ٹھانی، کلمہ شہادت پڑھا اور پوچھنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے. آپ نے اسے نماز نہیں بتائی، زکوٰۃ نہیں بتائی، کچھ اور نہیں بتایا. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے مالک کی یہ بکریاں جو چرا رہے ہو ان کو واپس دے کر آؤ. حالانکہ آپ جنگ کے لیے گئے ہیں اور جنگ کرنے کے بعد اگر یہ بکریاں ہاتھ آتی تو حلال تھی، لیکن اس سے پہلے اسلام نے اجازت نہیں دی. آپ دیکھیں کہ اس چرواہے کا اور اس کے مالک کا ایک معاہدہ تھا کہ وہ بکریاں چرا کر اس کو واپس لوٹائے گا. تو آپ نے سب سے پہلے سبق اس کو کیا دیا کہ اپنا معاہدہ پورا کرو، اپنے اس وعدے کو پورا کرو اور کیا کرو، بکریاں واپس کر کے آؤ. اور وہ شخص جا کر بکریاں واپس کر آتا ہے اور اس کے بعد اگلے دن وہ خوب محبت کے ساتھ، جوش جذبے کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. جب لاشیں اٹھائی جاتی ہیں تو ایک لاش پہچانی نہیں جا رہی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی چرواہے کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسے کوثر و تسنیم سے غسل دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا. تو آپ دیکھیں کہ اسلام کس طرح ایک عام معمولی انسان کو اتنی عزت بخشتا ہے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے معاہدہ، خواہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو. یعنی جب حج کے لیے یا عمرے کے لیے انسان جائے،
احرام کی حالت میں شکار نہ کرے. کیوں؟ فرمایا بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ کیوں نہ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرف جا رہے ہوں گے، اور اگر ہر سال سارے حاجی شکار کرنا شروع کر دیں تو راستے کے جانوروں کی حالت کیا ہو جائے، وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے. کیونکہ لوگوں کا ایک اکٹھ ہوتا ہے جو اس طرف جاتا ہے، تو روک دیا گیا کہ یہاں کے پرندے، یہاں کے جانور سب محترم ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کو نہیں ختم کرنا. آپ دیکھیں کہ آج جدید دنیا انوائرنمنٹ کے لیے کتنی پریشان ہے اور کیسے کیسے راستے تلاش کر رہی ہے کہ جنگلی جانوروں کو بچایا جائے، پرندوں کو بچایا جائے. لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے اپنے مذہبی ریچول کی ادائیگی میں حالت احرام میں پابندی لگا دی کہ یہ کام نہیں کر سکتے تم. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بہت سے لوگوں کا کراؤڈ ہو، اگر وہاں تیر اندازی شروع کر دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ کچھ انسان بھی شکار ہو جائیں. اس لیے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دستدرازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. یہ سب احرام کی پابندیاں بتائی جا رہی ہیں. ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو. اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون مت کرو. اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے. کتنا زبردست ہے ہمارا دین کہ مسلمانوں کو ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا تھا اہل مکہ کی طرف سے. اب مسلمان ہیں، حج کرنے چلے ہیں، اور پھر دوسرے موقع پر جب صلح حدیبیہ ہوئی، عمرہ کرنے کو گئے، مسلمانوں کو روک دیا گیا اور بغیر عمرہ کیے واپس بھجوا دیا گیا. سوچیں اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو کہ آپ کو ایئرپورٹ سے ڈپورٹ کر دیا جائے تو کتنا غضب اور غصہ ہوگا دل میں کہ یہ کیوں میرے ساتھ ایسا کیا گیا، میں تو اللہ کے گھر میں آئی تھی. یعنی انسان اپنی بے عزتی بھی محسوس کرتا ہے، اپنے وقت اور مال کا ضیاع بھی ہوتا ہے، اور وہ جو حسرت لے کے جاتا ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی. تو جب مسلمانوں کو اللہ کے گھر سے روکا گیا پے در پے، تو اب قدرتی بات ہے کہ مسلمانوں کے دل میں اہل مکہ کے خلاف سخت نفرت اور عداوت ہو. ان کے اوپر نہ صرف یہ کہ بدلہ لیں بلکہ زیادتی بھی کر ڈالیں، کیونکہ جب انسان بہت غصے میں ہوتا ہے تو پھر حد پہ رکنا، اپنے آپ کو روکنا مشکل ہو جایا کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھیے کہ جن لوگوں نے تم پر زیادتی کی ہے ان کی زیادتی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. نہیں، نیکی کے کام اور تقوی کے کام میں سب سے تعاون کرو، خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کی مدد کرو. اتنی وسعت آپ کو کسی دین میں نہیں ملے گی. تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو. چونکہ مائدہ کی بات ہے، دسترخوان کی، اس لیے حرام حلال کی بات شروع ہو گئی. پھر اس میں کیا حرام؟ نمبر 1 مردار، کیونکہ جب کوئی جانور مر جاتا ہے تو اس کے جسم کا خون باہر نہیں نکلتا، وہ جسم کے اندر ہی جذب ہو جاتا ہے، اور جسم کے خون میں بہت سے زہریلے مواد بھی ہوتے ہیں. جب انسان مری ہوئی کوئی چیز کھاتا ہے تو وہ زہریلا پن اس کے جسم میں بھی آ جاتا ہے، جو صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اخلاق کے لیے بھی. آپ دیکھیں کہ فوڈ انسان کی صحت، انسان کے مزاج، اخلاق، بہت سی چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اگر آپ کوئی ایسی چیز کھا لیں کہ جس سے آپ کا جسم بوجھل ہو جائے تو آپ کی نماز وغیرہ کے اندر بھی مزہ ختم ہو کے رہ جائے گا. تو اسی طرح صحت کو نقصان دینے والی چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص حرام قرار دیا. لیکن کسی بھی چیز کے حرام ہونے کا مقصد اصل میں یہ نہیں کہ یہ صحت کے لیے نقصان دے. کوئی بھی چیز جو اللہ نے حرام کر دی، چاہے وہ صحت کے لیے اچھی ہے یا بری، اسے حرام سمجھنا چاہیے. لیکن یہاں تھوڑی سی وجہ معلوم ہو جاتی ہے تو انسان کو ذرا اور تسلی ہوتی ہے کہ مردار کیوں حرام ہے. وہ دم اور خون حرام ہے.
خون بھی آپ دیکھیں کہ خون کے اندر کئی ایسے مادے جسم کے جو ویسٹ ہوتے ہیں وہ شریک ہو جاتے ہیں، پھر ان کی صفائی ہوتی ہے. تو اگر انسان خون پیے تو بہت سے وہ ویسٹ مادے اور زہریلی چیزیں انسان کے جسم میں چلی جاتی ہیں. اس لیے اسے کھانا اور سٹمک کے راستے اندر لے جانا جو ہے منع ہے، لیکن خون کی بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے اس کی اجازت ہے، کیونکہ ایک انسان کے جسم میں جیسے خون سرکولیٹ کر رہا ہے تو سٹمک میں جائے بغیر اگر کسی وین کے ذریعے اس کو داخل کر دیا جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. پھر اسی طرح اور کیا، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اس کو کیوں منع کیا گیا؟ کئی حکمتیں ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کے جسم کے اندر جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ پکانے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتے، جبکہ گائے بکری وغیرہ کے جسم میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں پکانے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کی جو عادات ہیں وہ بڑی کبیح ہیں، گندی عادات کا مالک ہے، کیچڑ میں لت پت رہتا ہے، بہت لیزی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کی گریڈینس بہت مشہور ہے، ہومو سیکشول ہے، بے غیرت ہے، بہت سی ایسی چیزیں. اس کا یورک ایسڈ کا لیول بہت زیادہ ہے جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے علاوہ بھی اس کی اصل حکمت تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کے گوشت کو کھانا حرام قرار دیا گیا. وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور نہ صرف یہ کہ خنزیر کا گوشت بلکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کھال، بال، ہڈی، ہر چیز کا استعمال ممنوع ہے. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور جو پکارا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی جانور ذبح کرنا وہ بھی حرام ہے، ایسا ہی حرام جیسے خنزیر کا گوشت حرام. اب یہ تین پہلی چیزیں تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کچھ نظر آتی ہیں، لیکن یہ چوتھی چیز جو ہے یہ انسان کے عقیدے کو تباہ کرنے والی ہے. مثلاً یہ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ پیچھے سے پارے میں گزرا میں نے بتایا تھا لیکن شاید کچھ بات واضح نہیں ہوئی. اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جانور جب قربان کیا جائے تو اللہ کے نام پر کیا جائے. ہاں کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں، مثلاً ماں باپ کی طرف سے کر دیں ثواب کے طور پر، مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دیں، مثلاً اپنے کسی دوست، کسی استاد، کسی رشتہ دار کی طرف سے کر دیں، یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن کسی ایسے انسان کے نام پر ذبح کرنا کہ جس سے وہ خوش ہو اور پھر ان کی سفارش یا ان کی حمایت ہمیں حاصل ہو، یہ درست نہیں. اس میں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بعض لوگ بزرگوں کے نام پر، پیروں کے نام پر کچھ ذبح کرتے ہیں، قبروں پر لے جا کر ذبح کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز بہت عام ہے کہ جب کوئی منت پوری ہوتی ہے تو بکرا کسی خاص مزار پر یا قبر پہ لے جا کے ذبح کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ وہ قبر والا ہم سے خوش ہو کہ ہم نے اس کے لیے یہ کام کیا. یہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں تو آپ اپنے گھر میں بھی اگر کر لیں تو اس کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف قربانی کو منا کی طرف لے جا کے خاص طور پر قربان کرنے کی اجازت تو دی ہے، اس کے علاوہ کسی مسجد میں لے جا کے خاص طور پر یا کسی قبر پہ لے جا کے ایسی کوئی چیز ہمیں قرآن اور سنت میں نہیں ملتی. لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس سے شرک کو ہوا ملتی ہے. پھر اسی طرح یہ کہ جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، ضروری نہیں کہ ذبح کی جائے، اگر کوئی شرینی ہے یا کوئی نیاز ہے وہ بھی اگر غیر اللہ کے نام پہ آپ دے رہے ہیں کسی اور کے نام پر، جیسے اس دن بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، یعنی حسین کی نیاز کے طور پر، حضرت امام حسین کی، تو یہ بھی ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں صرف اللہ کی خوشی مقصود ہونی چاہیے. پھر اسی طرح بعض اوقات لوگ امام عبد القادر جیلانی کے نام پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ صدقہ کرتے ہیں، اور ایک مخصوص دن میں مہینے کے مثلاً 11 تاریخ کو، جس کو 11ویں بولتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے. یہ بات بہت حوصلے اور صبر سے سننے والی ہے. یہ چیزیں یعنی 11ویں کا دن جو مخصوص کیا ہم نے پیر عبد القادر جیلانی کے نام پر، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 400-500 سال بعد گزرے ہیں. دین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا. جو نیکی کے کام تھے، جو ثواب کے کام تھے، جو ہمیں کرنے چاہیے تھے، جو ہم پہ فرائض تھے، وہ آپ نے سب وضاحت کے ساتھ بتا دیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں آپ یہ بتانا بھول گئے تھے تو نعوذ باللہ یہ آپ کی ذات پہ الزام ہوگا، یہ درست نہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھیں
کہ دیکھو تم نے میرے بعد دین میں ایک نیا طریقہ کیوں ایجاد کیا تھا؟ میرا لایا ہوا دین تمہارے لیے کافی نہ تھا؟ وہ کافی نہ تھا؟ کیا تم نے وہ سارے کا سارا پورا کر لیا تھا؟ نہیں، ہم نے تو ابھی نمازیں بھی ساری پوری نہیں کی، ہم نے تو ابھی فرائض اور بھی بہت سے پورے نہیں کیے. کہاں یہ کہ ہم وہ کام پابندی سے کرنے لگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں، فرمایا نہیں، اور آپ کے دور میں ہوا بھی نہیں، آپ نے اس پہ پسند ناپسند کا اظہار بھی نہیں کیا. تو ایسی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے جملے پڑھے جاتے ہیں کہ جو شرک میں آتے ہیں. مثال کے طور پر یہ مجھے کسی نے ایک فوٹو کاپی دی تھی، یہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر سے یہ کاغذ چھپا ہوا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ ختم شریف کبیر غوثیہ عالیہ و قادریہ، یعنی یہ جو 11ویں پر ختم ہوتا ہے اس میں جو پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں. ذرا میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں، پھر خود فیصلہ کیجئے. لکھا ہے ختم شروع کرتے وقت درود شریف 125 مرتبہ. نمبر 2 الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ انظر حالنا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسمع قالنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سلام اور صلاۃ ہو آپ پر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے حال پر نظر کیجئے. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یوں پکارا جائے کہ آپ ہمارا حال دیکھیں، اور اسمع قالنا آپ ہماری بات سنیں، تو یہ شرک ہے. کیونکہ ہمیں کیا کہا گیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ خذ بیدی شیئا للہ یا حضرت سلطان شیخ سید عبد القادر جیلانی المدد. آپ دیکھیں، خذ بیدی میرا ہاتھ پکڑیے، شیئا للہ کوئی بھی چیز اللہ کے لیے دے دیجئے، اے حضرت سلطان شیخ سید عبد القادر جیلانی المدد، مدد کیجیے. سورۃ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اور جب ہم پیر عبد القادر جیلانی سے مدد چاہتے ہیں تو اللہ غضبناک نہ ہوتے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہوتے ہوں گے کہ دینے والا میں ہوں، مدد کس سے مانگ رہے ہو؟ پھر ایک اور ہے، یا غوث اغثنا باذن اللہ، اے غوث ہماری فریاد رسی کیجیے. اور یہ جو غوث ہے نا لفظ، اس کا مطلب ہے فریاد رسی کرنے والا، فریادیں سننے والا. اور اعظم کا کیا مطلب ہے؟ سب سے عظیم، سب سے بڑا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں یا غوث الاعظم، تو یہ خود ہی ایک شرکیہ لفظ ہے کہ اے وہ شخص جو فریادیں سنتے ہیں اور سب سے بڑے ہیں. اب سب سے بڑا تو اللہ ہے فریاد سننے والا، لیکن ہم اپنی لا علمی اور چونکہ ہمیں عربی نہیں آتی عموماً، تو ہم صرف وہ عربی عبارت خود سے خود پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کتاب میں انہوں نے ترجمہ نہیں دیا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ترجمہ دیا اور لوگوں نے پڑھ لیا اور سمجھ آ گئی تو یہ کھیل سارا بگڑ جائے گا. پھر آپ دیکھیں لکھا ہے 111 مرتبہ پڑھیں، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر. اس کا کیا مطلب ہے؟ امداد کریں، ہر غم سے آزاد کریں، دین و دنیا میں خوشحال کریں، اے شیخ عبد القادر. یہ کس سے مدد مانگ رہے ہیں ہم؟ ذرا سوچیں. اور اپنی لا علمی اور نادانی میں ہم کس طرح کیا چیزیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں جو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناراض کرتی ہوں گی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں جن کا اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن ہم دنیا کے معاملے میں کتنے کیئرفل ہوتے ہیں کہ کوئی نقلی چیز نہ آ جائے، کوئی نمبر 2 مال نہ خرید لوں. دین کے معاملے میں یہ من گھڑت باتیں پڑھ کے، اور بعض اوقات مولوی حضرات کو بلوا کے ان سے پڑھواتے اور ہمیں خود نہیں پتا ہوتا وہ کیا پڑھ کے چلے گئے. تو دین جو ہے یہ ہمارا بڑا اہم مسئلہ ہے، اور ہمیں صرف دنیا میں بیٹھے نہیں رہ جانا، اللہ کے پاس واپس جانا ہے. اور اس دن اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو پیر عبد القادر جیلانی تو کام نہیں آئیں گے، وہ تو نہیں چھڑائیں گے. وہ کہیں گے میں نے کب کہا تھا کہ تم مجھے پکارو، میں نے کب کہا تھا کہ میں تمہارے کام آؤں گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر نہ دیا تو بھینس مر جائے گی. وہ دودھ شودھ دیتے ہیں، شاید کھیر پکا کے دیتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے گا. نہیں، تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں، ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں. اس لیے بالکل بے خوف و خطر ہو کے ایسی چیزیں چھوڑ دیں، کچھ نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس میں نقصان ہے کہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یا پھر وہ جو گلا گھٹ کر مر جائے، یعنی کوئی جانور،
یا چوٹ کھا کر مرے یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کے مرے جیسے جانور لڑ پڑتے ہیں آپس میں، یا کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو جیسے بلی نے مرغی پھاڑ کے پھینک دی ہو اور وہ مر گئی ہو ذبح کرنے سے پہلے، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا اور وہ جو کسی آستانے پہ ذبح کیا گیا ہو. اب آپ دیکھیں صاف قرآن میں لکھا ہوا ہے وما ذبح علی النصب، وہ جو آستانوں پہ ذبح کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ دور جاہلیت میں مکہ میں بتوں کے آستانے ہوتے تھے، لوگ بتوں کے نام پہ نظر نیاز لا کے رکھتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے ان آستانوں پہ. آج ہمارے دور میں وہ پتھر کے بت تو ہٹا دیے، لیکن فوت ہوئے وہ انسانوں کو بت بنا کر ان کی قبروں کے پاس جا کر ہم سب کچھ ذبح کر رہے ہیں. کس قدر قرآن کے حکم کی سری مخالفت کر رہے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے. اور شاید اسی وجہ سے لوگ مخالفت کرتے نہیں، قرآن نہ پڑھنا کہیں بھٹک نہ جاؤ. یہی بھٹکنا ہوگا پھر کہ پتہ چل جائے گا. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو، یعنی نجومیوں کے پاس جا کے قسمتیں معلوم کرو، یہ بھی درست نہیں، اسے بھی ناپسند قرار دیا گیا. عربوں کے ہاں فال لیتے تھے. آپ دیکھیں کہ فال جو ہے وہ بھی ایک سپرسٹیشس کے زمرے میں آتی ہے. کس طرح؟ ہمارے ایک استاد تھے لاہور میں جنہوں نے ہمیں پڑھایا، وہ کہتے ہیں کہ انارکلی میں ایک طوطے والا فال کے اوپر کھڑا ہوتا تھا، تو جو گزرتا اسے کہتے ہیں کہ آؤ طوطے سے حال قسمت کا پوچھو. تو ہر شخص آتا، کوئی روپیہ دیتا، کوئی دو، پھر ایک طوطے کو کہتے پرچی اٹھاؤ، طوطا چونچ سے پرچی اٹھاتا تو اس میں کھول کے دیکھتے تو وہ لوگ خوش ہوتے جو اس میں بات لکھی ہوتی اور چل پڑتے. تو ہمارے استاد کہتے کہ میں گیا اور میں نے کہا کہ میں نے کچھ معلوم کرنا ہے. تو انہوں نے روپیہ دیا، کہا نہیں پرچی سے نہیں، میں نے طوطے سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ یہ تمہارے مالک کا حال کب تک یہ رہے گا اور یہ تمہارے مالک کو کب تک اسی طرح طوطے کے ذریعے کمائی کرنی ہوگی اور تمہارا حال کب بدلے گا. میں طوطے سے یہ معلوم کرنے ہوں کہ تمہاری قسمت کب بدلے گی کہ تم یہ خانچہ اٹھا کے کوئی اور کام کرو. تو بات یہ ہے کہ جن نجومیوں سے ہم جا کے حال پوچھتے ہیں، اگر وہ حال جانتے ہوتے اور غیب جانتے ہوتے اور کسی چیز پہ قادر ہوتے تو وہ ایسی جگہوں پہ جا کے بیٹھے ہوتے، وہ تو آسمان پہ پہنچ چکے ہوتے. لیکن یہ صرف ہمارا ایک غلط یقین یا خیال ہے جس نے چیزوں کو کچھ سے کچھ بنا دیا، توہمات ہیں. ذالکم فسق، یہ سب کام فسق ہیں، نافرمانی ہے، اللہ کی قائم کردہ حد سے بڑھنا ہے. لہٰذا اس سے کیا کرنا چاہیے؟ باز آ جانا چاہیے. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، یعنی کسی اور سے مت ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے جب ہم ایک کام عرصے تک کرتے رہتے ہیں، پھر جب پتہ چلتا ہے قرآن میں تو منع کیا، ہم چھوڑنا چاہتے، پھر ہم لوگوں سے ڈرنے لگتے، ہائے لوگ کیا کہیں گے، اب تک تو اتنے دھوم دھڑلے سے یہ کام کر رہا تھا اور اب یکا چھوڑ دیا، ہائے ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے. کوئی بات نہیں، کرتے رہو، اب دنیا کو کیا منہ دکھائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، کسی سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو. لوگوں نے کام نہیں آنا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اس لیے کسی بدعت کی اور من گھڑت چیزوں کے بنانے کی گنجائش نہیں، ضرورت بھی نہیں. خدا کا دین ناقص نہیں کہ بعد میں آنے والی چیزوں کو ہم اس میں ایڈ کر کے برکت حاصل کریں. اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا. لہٰذا حلال و حرام کی جو قید تم پہ عائد کی گئی ان کی پابندی کرو. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کی گئی. عموماً کیا ہوتا ہے جب کوئی مذہب کی طرف آتا ہے تو ہر وقت یہ پوچھتا ہے یہ حلال ہے یا نہیں، یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ ایک خاص ذہنیت بننے لگتی ہے لوگوں کی، یعنی ہر چیز پہ شک کرنے لگتے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں، پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، وہ جو یہ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے دلوں کو کھولا اور کیا فرمایا؟ سب پاک چیزیں حلال ہیں، بس چند گنتی کی چیزیں حرام ہیں. دین میں بڑی وسعت ہے. یہ مت سوچو کہ ہر چیز حرام ہے اور صرف چند چیزیں حلال ہیں. اگر ایسا ہوتا کتنی مصیبت ہوتی. فرمایا سب پاک چیزیں، صاف چیزیں حلال ہیں، صرف حرام کیا ہے وہ جن کا ذکر پیچھے بھی کچھ گزرا، کچھ آگے آئے گا.
اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ بلی پکائے بیٹھے ہیں تو وہ بھی آپ کھا لیں، مطلب یہ ہے کہ جو حلال چیز وہ پکائیں، مثلا ویجیٹیبل ہے یا وہ بسکٹ بناتے ہیں یا کوئی کیک ہے مگر سب انگریڈینٹس حلال ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حرام چیزیں اگر پکا لیں تو وہاں جا کے وہ بھی حلال ہو گئی۔ اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ محفوظ عورتیں، آوارہ اور بدقماش عورتیں نہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے نوجوان جب ویسٹ میں جاتے ہیں تو یہ سوچ کر کہ ہر گوری سے نکاح جائز ہے، یہ دیکھے بغیر اس کا کیریکٹر کیا ہے اور وہ کس قابل ہے، بس شادی کر لیتے ہیں، بعض اوقات وہاں کچھ ویزا شیزا لینے کے لیے۔ تو یہ بات جو ہے درست نہیں۔ کیا ہے؟ محفوظ عورتیں، پاک دامن عورتیں، کیونکہ بد کردار عورت تو پورے خاندان کے لیے آفت ہو جائے گی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے۔ اب اس سے آپ دیکھیں کہ مہر کی بات ہر نکاح پہ ہے، اس سے مرد نہیں چھٹ سکتے، بشرطے کہ ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو۔ یعنی نکاح میں مرد کی ذمہ داری کیا ہے کہ عورت کی پوری ضروریات کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو کہ نکاح کے بغیر ایسے ہی مال دے کر ان سے جسمانی لذت حاصل کرو یا چوری چھپے دوستیاں کرو، یہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ اگر کسی مرد اور عورت کا تعلق ہے تو یا نکاح کر لو یا ختم، بریک۔ اب یہ دوسری دفعہ یہ بات آ رہی کہ چوری چھپے دوستی، کسی مسٹریس کو رکھنا یا کسی گرل فرینڈ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا۔ جس کسی نے ایمان کی روش پہ چلنے سے انکار کیا، یعنی اسلام کے طریقوں پہ چلنے سے انکار کیا، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ وضو جو ہے یہ امت کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے، اگرچہ بار بار یہ اپنے آپ کو دھونا بہت ناپسندیدہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے، لیکن جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک ہے کہ ایسے وقت میں وضو کرنا جب کہ دل نہ چاہ رہا ہو۔ اسی طرح قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانیں گے۔ سارے لوگوں میں ممتاز ہوں گے، الگ ہوں گے، ہاتھ، چہرہ، پاؤں روشن ہوں گے اور فوراً الگ ہو جائیں گے، جیسے ایک یونیفارم ہوگا امت مسلمہ کا۔ تو جو لوگ دنیا میں وضو ہی نہیں کرتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ کیسے وہ یونیفارم وہاں پہنیں گے؟ اب یہاں تو صرف فرائض کا ذکر ہے، لیکن یہ ہے کہ چند چیزیں وضو کے ساتھ اور بھی یاد رہیں کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو افضل ہے، لیکن ضروری نہیں۔ اگر پہلا وضو باقی ہے تو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ وضو سے پہلے نیت فرض ہے، نیت کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اگر ویسے ہی آپ ہاتھ منہ دھو کے آ گئے ہیں تو وہ وضو نہیں کہلائے گا۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اعضاء کو ترتیب بار دھویا جائے، یہ نہیں کہ پہلے ناک پھر منہ اور پہلے منہ دھو لیں پھر ہاتھ دھو لیں، نہیں، ترتیب سے دھوئیں۔ ان کے درمیان فاصلہ نہ کیا جائے، یہ نہیں کہ آپ منہ تک دھو کے آپ چلے جائیں، جا کے ٹیلی فون سنائیں، وہ خشک ہو گیا اور پھر آ کے آپ پاؤں دھو لیں، تو ایسا نہیں چلے گا۔ اکٹھا ایک ہی اسٹریچ میں آپ کو دھونا ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، خصوصاً یہ 4 فرائض جو بتائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ بال برابر بھی جگہ خشک ہو تو وضو نہیں ہوتا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
صحابہ کرام کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں، تو آپ نے بلند آواز سے پکار کر کہا ویل للأعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ اس سے آپ یہ سوچیں کہ جو وضو ہی نہ کرے سارے ہی خشک رہے تو ان کی ہلاکت کا کیا سامان ہوگا۔ عموماً کیا ہوتا ہے، ایڑیاں ڈرائی ہوتی ہیں چلنے کی وجہ سے، اور بعض اوقات ہم ایسے ہی پاؤں کے نیچے بس بہا لیتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیرتے یا رب نہیں کرتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اچھی طرح اس کو مل کے دھونا چاہیے۔ اسی طرح کہیں کھانا پکاتے ہوئے آٹا گوندتے ہوئے آٹا لگا رہ گیا تو اس کو بھی ہٹائیں، کہیں اگر کوئی پینٹ لگ گیا تو اس کو بھی ہٹائیں، کہیں اگر کوئی نیل پالش رہ گئی تو اس کو بھی ہٹائیں، کیونکہ اس کے نیچے بھی پانی نہیں جاتا۔ جب آپ وضو کریں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام نیل پالش کا دشمن ہے، وہ آٹے کا بھی دشمن ہے، ہاتھ پر پینٹ کا بھی، کسی بھی چیز کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے ان حصوں پر پانی اور آکسیجن جو ہے وہ اندر جائے اور جذب ہو اور انسان کو سکون بخشے۔ جب ہم کچھ حصوں کو گیلا نہیں کرتے تو اس سے وہ جو سکون کی کیفیت ہے اس پہ فرق پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جدید دور میں اب پانی سے علاج شروع کیا گیا ہے، جس میں کئی دفعہ دن میں ڈپریشن کے مریضوں کو صرف ہاتھ منہ دھونے کا کہا جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اور بہت پرٹیکولرلی کہا جاتا ہے کہ مل مل کے اچھی طرح اپنے آپ کو پانی میں ڈبو کہ تمہارا ڈپریشن ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ قرآن میں حکم دے دیا، لیکن ہم کئی چیزوں کی کوٹنگ کر کے اپنے آپ کو پوری طرح اس چیز سے محروم رکھتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی ایسی چیز جو ہنڈرنس ہو پانی کے سکن تک پہنچنے، کیونکہ بال برابر جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے، ابھی وہ ایڑیوں والی حدیث جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ چہرے پر بھی اگر ایسا پینٹ ہے جس کی لیئر ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا آنکھوں کے اوپر مسکارا لگایا ہوا ہے کہ جو چھلکے کی طرح اترتا ہے تو وہ بھی پانی کو روک لیتا ہے، یا ایسا پرماننٹ پینٹ کہ جس کے نیچے پانی سکن کو ٹچ نہیں کرتا، لیکن عام طور پر جو چھوٹا موٹا ہوتا ہے کلر اس سے پانی گزر جاتا ہے، اس سے حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مہندی کا رنگ ہے تو وہ اوپر لیئر نہیں بنتی، جذب ہو جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے کپڑے میں رنگ جذب ہونے کے باوجود گیلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ رکاوٹ نہیں بنتی۔ کوئی بھی ایسی چیز، خواہ وہ کپڑا ہو، خواہ وہ ہماری ایسی غفلت ہو، تو یہاں سے اس کان کی لو سے اس کان تک، اور یہ تھوڑی بیچ میں شریک ہونی چاہیے۔ انگلیوں میں اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے، اگر کوئی بعض اوقات لمبی ایسی بند انگوٹھیاں ہوتی ہیں کہ جس کے نیچے پانی نہیں جاتا تو ان کو گھما لینا چاہیے۔ انگلیوں کا خلال بھی اسی لیے بتایا گیا۔ اسی طرح کان کے اندر اگر ایسے ٹاپس پہنے ہوئے ہیں، کیونکہ مسا بھی جو ہے وہ ضروری ہے، تو ان ٹاپس کو آگے پیچھے کر لیں، خصوصاً غسل کے وقت، کہ ان کو ہلائیں اندر سے۔ اگر ناک میں کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہے کہ پانی کا چھینٹا آپ نے اوپر دیا اور وہ پانی جو ہے اس کے نیچے اس زیور کے نہیں پہنچا اور خشک رہ گیا بال کی جگہ بھی، تو اس سے وضو نہیں ہوگا یا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ غسل جو ہے وہ پاکیزگی کے لیے ہے۔ تو چونکہ یہ نماز کی قبولیت کا سبب ہے، تو اگر اس میں کوئی بھی غفلت ہوئی تو ہمارا غسل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ مہینے میں وہ 8 دن 7 دن نیل پالش دل بھر کے لگائیں، 24 گھنٹے لگائیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نمازوں کے بیچ کے وقفے میں مثلا صبح فجر پڑی ہے، کپڑے چینج کیے، نیل پالش بھی لگا لیں، اور جب دوبارہ دوپہر کو آ کے گھر کپڑے چینج کریں تو ایک ریموور کی شیشی رکھ چھوڑیں، اس کو لے کے جلدی جلدی وہ بھی اتار لیں۔ جب ہم دن میں کئی دفعہ کپڑے بدلنے میں سستی نہیں کرتے تو اس کو اتارنے میں آخر کیا مشکل ہے، لیکن ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رضا جو ہے وہ پیچھے چلی جائے۔ وہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کسی وقت ٹائم دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو پھر تو اور بات ہے، کہ ٹائم ہو تو آپ عموماً دن کے ایک حصے میں لگا کے شوق پورا کر کے پھر اتار دیں، کیونکہ مستقل کسی بھی ایسی چیز کا کیمیکل والی کا کوٹ رہنا جسم کے اوپر جو ہے وہ نقصان دہ بھی ہے۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اور اس نہانے میں بھی ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا ضروری ہے۔ اگر روزے کی حالت میں ہو تو ناک میں اتنا پانی نہ چڑھائیں کہ وہ گھلک میں نیچے اتر جائے، یا اتنی کلی کے غرغرا مت کریں کہ وہ سٹمک میں چلا جائے۔ اس میں سمپل کلی اور سمپل ناک میں پانی جو سامنے کے نتنوں کو صاف کر دے کافی ہے۔ تو غسل جنابت میں یعنی مینسس کے بعد یا سیکشل انٹرکورس کے بعد جو غسل ہے اس میں پورا وضو ضروری ہے اور پورے جسم کے اوپر پانی بہانا۔ ہاں، بالوں کی جڑوں کا بھیگنا ضروری ہے۔ یہ جو لمبے بال ہیں یہ اگر الگ رکھے جائیں اور ان کو پوری طرح دھویا نہ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سر کی سکن پر پوری طرح پانی پہنچنا چاہیے۔ کوئی ایسا میک اپ یا پینٹ اگر سر کے اندر ہے یا مہندی لگائی ہوئی تو اس کو پوری طرح ریموو کر کے سکن کو پانی ضرور پہنچے۔ لیکن یہ جو لمبے بال اگر کسی کے بہت لمبے، تو اس نے اگر بال ہاتھ میں پکڑ کر سر اچھی طرح دھو لیا
تو کافی ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ باقی جسم کو بھی پانی پوری طرح پہنچانا چاہیے. اگر کوئی حصہ بھی خشک رہ گیا تو غسل جنابت نہ ہوگا, غسل نہ ہوا تو نماز وغیرہ نہیں ہوگی, اور اسی طرح روزہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ناپاکی کی حالت میں آپ چلتے چلے جائیں تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ نقصان دہ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے یہاں. اور جنابت کی حالت ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ, لیکن اگر کوئی بیمار ہے نہا نہیں سکتا تو اب کیا کرے؟ یا سفر کی حالت میں پانی نہیں, یا رفع حاجت کر لیا تو نماز پڑھنی یا پانی نہیں, یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے. یعنی ہاتھ لگانا صرف یہ نہیں کہ جسم چھو جائے, مراد اس سے وہی تعلق ہے. تو پاک مٹی سے کام لو. گویا وضو اور غسل دونوں کو کمپنسیٹ کرتا ہے تیمم مٹی کے ذریعے, اور اس کے بعد انسان نارمل نمازیں شروع کر سکتا ہے. اور جب تک نہ پانی ملے, چاہے 1 مہینہ نہ ملے, اور ناپاکی سے انسان تیمم کے ساتھ پاک ہو سکتا ہے. بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا, مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے, شاید کہ تم شکر گزار بنو. اللہ نے جو نعمت تم کو عطا کی ہے اس کا خیال رکھو, اور اس پختہ عہد و پیمان کو مت بھولو جو اس نے تم میں سے لیا ہے. یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی, اللہ سے ڈرو, اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. دشمنی میں بھی اعتدال, عدل کرو, یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کی خطاؤں سے درگزر کرے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا. رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے, جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا, مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے, انہیں آرگنائز کرنے کے لیے 12 سردار ان کے مقرر کیے, کیونکہ 12 قبیلے تھے نا, 12 بچے تھے جن کی اولادوں میں سے بنی اسرائیل ہوئی. اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے, تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سیدھی راہ گم کر دی. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, اور جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں, اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں, یعنی کچھ نہ کچھ پھر بھی امانت ہے لیکن کم لوگوں میں. بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں ان سے عین متوقع ہیں. لیکن اب کیا کرو, انہیں معاف کر دو. اب آپ دیکھیں کہ ہم کیا کہیں گے, نہیں جلوس نکالو, احتجاج کرو, کیوں انہوں نے ایسا کیا. اس سارے پروپیگنڈے کا جواب جلوسوں میں نہیں ہے. چشم پوشی کرو, اگنور کرو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں, مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا. آخر ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا. اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں. اب کیا بتایا, یہود نے اپنی تعلیم گما دی, نصارہ نے بھلا دی, اور ہم مسلمانوں نے کیا کیا, ہم نے بھی تو یہی کیا, انہی کے نقشے قدم پہ چلے, اپنی کتاب کو پس پش ڈال دیا.
اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے. جس حق کو تم نے چھپایا قرآن نے آ کے کھول دیا، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. ان کا یعقوبیہ فرقہ جو ہے اس کا یہ عقیدہ ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں عیسائی بڑے خراب ہیں جنہوں نے یہ کہا، ہم بھی تو کچھ پیچھے نہیں. ہماری بھی اردو شاعری میں ایک شعر ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. ہم نے بھی کمی نہیں کی، وہی کچھ کیا جو نصارہ نے کیا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا یا خدا کہا، تو ہم نے بھی کہا وہ جو عرش پہ تھا خدا ہو کر مدینے میں آ گیا مصطفیٰ ہو کر. یعنی نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہی کی ایک شکل ہے. اسی طرح اس دن بھی جو میں نے آپ کو شعر سنایا تھا، حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے. خواجہ معین الدین چشتی کو خدا کہہ دیا. حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے. ہمیں در پہ خواجہ کے سجدہ روا ہے کہ ہم اس کے آگے بھی سجدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے مائی باپ تو یہی ہیں، انہوں نے ہی ہمیں خدا کا راستہ دکھایا، اس لیے سب کچھ یہی ہو گئے. ایک اور شعر ہے، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. یعنی نعوذ باللہ اللہ سے ناراضگی اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ مانگا جا رہا ہے. پھر شرک اور کس چیز کو کہا جاتا ہے. اور یہ میں نے ایک کتاب کے اندر سے خود پڑھا اور اس میں سے نقل کر کے یہاں کوٹ کیا، کیونکہ ہم بعض اوقات ایسی کتابیں بھی پڑھتے جاتے ہیں اور ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ کیا کہا ہوا ہے. بہت سی نعتیں جھوم جھوم کے سنتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کہہ کیا رہے ہیں. اور ان میں سے بہت سی نعتوں میں، یعنی نعت بری چیز نہیں ہے. حضرت حسان بن ثابت جو تھے وہ سب سے پہلے نعت گو شاعر تھے. محبت کا اظہار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن محبت میں حد سے بڑھنا نہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر یا اس سے بھی اوپر کر دیا جائے. یہ پھر شرک ہو جاتا ہے. اور بہت ہوشیار باش کہ شیطان اسی راستے سے، اسی محبت کے راستے سے شرک تک پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھے. اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، یہود نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. نعوذ باللہ. ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہود اور عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے بغیر کچھ کیے، تو وہ ایک بہت بڑی بھول میں ہے. یاد رکھیں کوئی قوم بحیثیت قوم خدا کی محبوب نہیں ہو سکتی. ہر شخص کا انفرادی حساب ہے. مثلا اگر ہم سب یہ دعویٰ کریں کہ ہم سب چونکہ قرآن سنتے اس لیے ہم سب جنت میں جائیں گے، تو یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہوگا. صرف سننے سے کوئی جنت میں نہیں جاتا جب تک سن کر عمل نہ کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کسی کا قومی وطن نہیں کہ میں پاکستانی ہوں تو پاکستان میرا حق ہے کہ میں یہاں رہوں چاہے میں جو بھی کروں. تو جنت کسی کا قومی وطن نہیں اور جہنم کسی کا قومی جیل خانہ نہیں. ہر شخص کے لیے اپنا اپنا حساب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اسی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا.
تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تم میں نبی پیدا کیے, تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا. اے برادران قوم, اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں, ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ, جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے, اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں, بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ یہود کی شرارتیں جن کی وجہ سے ان پہ اللہ کا غضب ہوا. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی, بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے, یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. ان نافرمانوں کی حالت پہ ہرگز ترس نہ کھاؤ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی, دوسرے کی نہ کی گئی. کہتے کہ ایک زراعت کرتا تھا اور دوسرا بھیڑ بکریاں پالتا تھا, تو دونوں نے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کیا. ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی. اس پر جس کی نہ ہوئی وہ حسد میں مبتلا ہوا اور اس نے دوسرے کو جس کی ہو گئی تھی مار ڈالا. اب اس پر ایک من گھڑت قصہ ہے کہ جی پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا تھا. دونوں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے, جب ایک نے کر لی تو دوسرے نے اس کو مار ڈالا. یہ بالکل ایک من گھڑت بات ہے, عورت کو بدنام کرنے کی سازش ہے. اس لیے قرآن میں کیا بتایا گیا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی تھی تو اس وجہ سے جیلس ہوئے تھے. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی نظریں قبول کرتا ہے. یعنی صرف اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہی کافی نہیں, خلوص اور جذبے کے ساتھ دینا ضروری ہے, کیونکہ قبولیت اسی وقت ہوتی ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر, میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. آپ دیکھیں کہ غصے میں جب انسان حد کا راستہ چھوڑتا ہے, اعتدال کا راستہ چھوڑتا ہے, تو بعد میں ندامت اٹھاتا ہے. ہمیں اپنے غصے کو بھی اپنی ناراضگی کو بھی حدود میں رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم مظلوم ہوتے ہوئے ظالموں میں شامل ہو جائیں. اب قتل تو کر بیٹھا لیکن بعد میں افسوس, اور نقصان کتنا ہے اس کے قتل کا. اسی وجہ سے بنی اسرائیل پہ ہم نے یہ فرمان لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا, اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. کیونکہ قیامت تک قابیل کے اوپر ہر انسان کے قتل کا گناہ لکھا جائے گا, کیونکہ اس نے رسم ڈالی تھی قتل کی. کیونکہ سورۃ یاسین میں آتا نا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. اعمال نامہ 2 چیزوں پہ مشتمل ہے. ہم مردوں کو زندہ کریں گے, ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں جو وہ اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجتے ہیں اور وہ جو اپنے پیچھے نشان چھوڑ کے آ رہے ہیں. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ قابیل کو ہر قتل کا جرم جو ہے ایک سٹیمپ اس کے اعمال نامے پہ بھی لگ جاتی ہے کہ یہ بھی اس کے ذمہ, یہ بھی اس کے, یہ بھی اس کے, یعنی اس قاتل کو بھی اور قابیل کو بھی ایک حصہ تحفہ پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی کام کرتے وقت بہت محتاط رہنا چاہیے. اگر ہمیں دیکھ کر کچھ لوگوں نے غلط کام شروع کر دیا تو ان کا گناہ بھی ہمارے ذمے ہو جائے گا.
اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے بھاگ دوڑ کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پہ قابو پاؤ۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی ناپسندیدہ چیز ہمارے سامنے ہے تو ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے نہیں مجھ سے تو نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے، میں یہ مشکل نہیں برداشت کرتی، ٹھیک ہے نہ کریں کنٹرول۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اظہار میں اس سے بڑی مشکل آتی ہے جو آپ کو لازمی طور پہ بھگتنا ہے۔ یعنی ایک مشکل کو برداشت کرنا آپ کی چوائس تھا کہ کر لیں، اگر آپ نے وہ چوائس نہیں لی تو اب آپ لازمی نتیجے کے لیے تیار ہو جائیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ یہاں وسیلہ حاصل کرنے کی بات کی گئی ہے، لیکن کس چیز کا وسیلہ؟ نیک اعمال کا وسیلہ، کیونکہ ساتھ ہی کہا جد و جہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں نے جد و جہد چھوڑ کر انسانوں کو وسیلہ بنا لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں یا کسی اور کے وسیلہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی ایسا طریقہ ہمیں نہیں سکھایا۔ بعض اوقات کہتے ہیں بے حق فلان یہ کام ہو جائے، یہ بھی درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی مخلوق کا اللہ پہ کوئی حق نہیں کہ اللہ ضرور اس کی بات مانے، وہ چاہے تو مانے نہ چاہے نہ مانے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں کتنی دفعہ آپ سنتے ہیں کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب دے، تو سارا فیصلہ تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو یہ کہہ کے فلاں کے وسیلے سے ہم پہنچ جائیں گے اس کے قرب تک، تو یہ درست نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں جد و جہد کرو، نیک اعمال کا وسیلہ لو۔ جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگ کسی غار میں بند ہو گئے، بارش سے بچنے کے لیے کہیں اندر گئے، اوپر سے پتھر لڑک کے گرا اور وہ اندر ٹریپ ہو گئے۔ اس پر ان میں سے ہر ایک نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا۔ ایک نے کہا میں اپنے والدین کا خدمت گزار تھا، دوسرے نے کچھ، تیسرے نے کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ پتھر ہٹا دیا۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بزرگوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو وسیلہ بنانا قرآن پاک میں آتا ہے کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کر رہی ہیں، ان کو تو خود وسیلہ چاہیے۔ اور کیا ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، یہ نیک لوگ بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کہاں یہ کہ وہ آپ کو گارنٹی دے کہ ہم آپ کو ساتھ لے چلیں گے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی بچنے والی چیز، ڈرنے والی چیز۔ یعنی اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو کا مطلب کیا ہے کہ ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو جائے، یعنی نیک کام کرو جس کی وجہ سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ یہ جو اذان کے بعد کی دعا میں ہم آت محمد الوسیلہ پڑھتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جنت میں ایک اعلیٰ ترین مقام ہے کہ جو ایک شخص کے سوا کسی کو نہیں ملے گا، اور وہ امید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، کہ سب سے بہترین خوبصورت ترین حصہ جنت کا، اس کا نام وسیلہ ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے، تو اس کی دعا مانگتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اور فرمایا اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے، کیونکہ اگر یہ جد و جہد نہ کہی جاتی تو پھر کسی انسان کا پلو پکڑ کے بیٹھ رہنا کافی تھا کہ وہ چلے گا تو ہمیں بھی گھسیٹ لے گا۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو، کسی کمپنی یا کسی خاص جگہ کی نہیں، ساری زمین کی دولت انہیں مل جائے اور اتنی ہی اور مل جائے، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے دیں قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص پوری دنیا کی دولت دے کے جہنم کے عذاب سے بچنا چاہے گا تو بچ نہ سکے گا،
وہاں کی کرنسی مال و دولت نہیں، نیک اعمال ہیں. ہاں، جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، وہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال وہاں اس کی بخشش کا ذریعہ اور ڈھال بن جائے گا. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نکل نہ سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. اور چور، خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. چوری کی سزا بتائی جا رہی. اب آپ دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہائے ظالمانہ سزا، ہاتھ کاٹ دو. ہاں، جن ملکوں میں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں وہاں امن ہی امن ہے، لوگوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور چور نہیں آتے. اور ہمارے ہاں بڑے بڑے تالے بھی لگائے جائیں اور سیکیورٹی گارڈ بھی کھڑے کیے جائیں تو پھر بھی ڈاکوں کی کوئی کثرت جو ہے وہ کم ہوتی نظر نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دینے کی بجائے ظالم کا ساتھ دیتے ہیں. ہمیں مظلوم سے ہمدردی نہیں کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے خلاف ظالم کو پکڑا جائے. ہم کہتے ہیں ہائے ہائے معاف کر دو، ظالم جو ہے اس کو چھوڑ دو، اس کا جو چوری والا ہاتھ ہے چھوڑ دو تاکہ ایک چوری اور کر سکے. عملی طور پر ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اسلام نے بعض چیزوں پر اتنی سخت سزا رکھی کہ دوبارہ کسی کو کرنے کی جرت نہ ہو. اور وہ کیوں رکھی؟ انسانوں کو امن و امان میں رکھنے کے لیے. یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم. پھر جو لوگ ظلم کرنے کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ کی نظر عنایت پھر ان پہ مائل ہو جائے گی. یعنی پھر اس کو کوئی چور کہہ کے مت پکارے. جس نے چوری کے بعد ہاتھ کٹوا کے توبہ کر لی اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے. وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی منافقین، مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہو جانے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو. یہ ان تمام سازشوں کا ذکر ہے جو منافقین اور یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے کر رہے تھے. اس پر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے بارے میں بالکل غمگین نہ ہو. انشاءاللہ کامیابی آپ ہی کی ہے کیونکہ آپ حق پر ہیں. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں. یہودی علماء کا ذکر ہے. جھوٹ سننے والے، جھوٹ کے دل دادا. ویسے بائی دا وے ہم بھی جھوٹی باتوں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں. ہر روز رات کو تراویحاں چھوڑ کر بھی اگر ایک جھوٹی کہانی سننی یا دیکھنی پڑے تو ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ہماری بھی دلچسپی من گھڑت خیالی قصوں میں ہے. حرام کے مال کھانے والے ہیں. ایک تو وہ رشوت لیتے تھے لوگوں سے، ان کے یہودی علماء، ان کی من پسند فتوے دینے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کو ایسی من گھڑت دین میں باتیں سکھاتے اور سناتے تھے. اب جیسے مثال کے طور پر آج میں نے 11ویں کی بات کی ہے. اب دیکھیں کتنے زور شور سے ہمارے سارے ملک میں جاری ہے. یہ کون بتاتا ہے؟ ظاہر ہے مولوی حضرات ہی لوگوں کو بتاتے ہیں. لوگ تو بےچارے معصوم ہیں، ان کو کیا خبر؟ انہیں تو جو کوئی کچھ بتائے گا وہ وہی کر لیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کیوں کرتے ہیں. کبھی غور کریں آپ کیوں کرتے ہیں. اس سے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے. کون لے جاتا ہے وہ مال؟ کس کو پہنچتا ہے وہ سب کچھ؟ تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے مالی مفادات ہیں ایسی رسموں میں وہ تو سخت دشمن ہو جاتے ہیں جو ان کے خلاف بات کرے کہ کسی نے بات ہی کیوں کی اس کے خلاف. یہ بند کرا دیے. تو اس کو کیا قرار دیا کہ اللہ کے نام پر لوگوں کو ایسی باتیں بتانا کہ یہاں خرچ کرو اور وہاں خرچ کرو جس کا حقیقت میں کوئی ثواب نہیں بلکہ الٹا دین میں اضافہ ہے. اگر اس میں سے کوئی کچھ مال استعمال بھی کرتا تو وہ کیا ہے؟ حرام. لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. انکار کرو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے.
اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے نا انصافی کی بات نہیں ہوگی. اور یہ تمہیں کیسے فیصلہ کرنے والا بنائیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور اس پر وہ خود گواہ تھے. بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا مت. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں. تورات میں ہم نے یہودیوں پر حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. پہلے کافر کہا پھر ظالم کہا. آج ہم اپنی عدالتوں میں دیکھ لیں کتنے قوانین ایسے ہیں جن میں اسلام کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. اب آپ سوچیں، 3 لفظ کافر، ظالم، فاسق، جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے. لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے. اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے. پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں. اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو پھر کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کا شمار پھر انہی میں سے ہے. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، انہی کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، یعنی ان سے دوستی رکھتے ہیں تاکہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کریں. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ کس موقع پر کس طرح انہوں نے پروٹیکٹ کیا آپ کو، سب سامنے ہے آپ کے. مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے. اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے، یعنی اس کو اپنا دین پسند نہیں، دوسری طرف جاتا ہے، تو پھر جائے. اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو پیارے ہوں گے، اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پہ نرم اور کفار پہ سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست تو در حقیقت اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق مت بناؤ. یعنی جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے انہیں دوست مت بناؤ. اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اب مسلمان ہی مسلمانوں کا اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے جو ہماری طرف سے نازل ہوئی اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے واپس ہو گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. تم دیکھتے ہو ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں. بری حرکات ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. یعنی لوگ ناراض ہوں یا خوش ہوں، جو حقیقت ہے وہ بتا دو، سنا دو. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، کیونکہ عموماً انسان ڈرتا ہے کہ میں نے یہ بتا دیا تو پتہ نہیں کیا شامت آ جائے گی. فرمایا نہیں، اللہ بچا لے گا. یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا.
صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پہ نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا نہیں، مسلمان ہو یا یہودی، سابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا. ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا اور ان کی طرف سے بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا، کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے. دوبارہ وہی بات آئی، یہ کفر ہے. حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی. بہت سخت بات ہے. شرک معمولی چیز نہیں، اس کو سمجھیے اور اس سے بچنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ شرک کا گناہ معاف نہیں ہوتا اگر بغیر توبہ انسان مر جائے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا. اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی. حضرت مریم بہت نیک خاتون تھی. وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ تو کھانا نہیں کھاتا تو اس کا بیٹا کیوں کھاتا ہے، یہ اصل میں تردید کے طور پہ آیا. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرائے جاتے ہیں. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے. اہل کتاب کو کن نے گمراہ کیا؟ یہ اشارہ ہے گریکس کی طرف، کیونکہ ان کی میتھولوجی سے متاثر ہو کر انہوں نے شرک اختیار کیا تھا. اور آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو لٹریچر پڑھایا جاتا ہے اس میں اس کو ایک عین الیقین کے علم کی حد تک سکھایا جاتا ہے. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. کیوں؟ بنی اسرائیل جو مسلمان تھے ان پر پیغمبروں کی زبان سے لعنت کروائی گئی. کیا وجہ تھی؟ کیا قصور تھا؟ کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، یعنی لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے. برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. اس سے کیا پتا چلتا کہ جو قوم اس کام کو چھوڑ دے، یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تمہیں ضرور بھلائی کا حکم دینا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو، اور تم مانگو اور تمہیں دیا نہ جائے، اور تم اللہ سے مدد طلب کرو اور تمہاری مدد نہ کی جائے. یعنی جو لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے ان کی پھر سزا یہ ہے. اسی لیے آپ سب کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آگے آپ پڑھیں گے قرآن میں کہ عورتوں کا نام لے کے کہا گیا کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. اب یہ ہے کہ بہت سی چیزیں آپ ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ یہ تو کر سکتے کہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو آپ ایسی مجلسوں میں لے کر آئیں، ان کو بھی بلائیں، ان کو بھی توجہ دلائیں، تاکہ آپ کا یہ فرض ادا ہو. کیونکہ انسان سے اس کے ایسے متعلقین کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو بھٹکتے رہے اور انسان خود نیک بنا رہا. آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کی ایک بستی پہ جب عذاب آنے لگا تو عذاب شروع کیا گیا سب سے بڑے عالم کے گھر سے.
فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو بڑا نیک انسان ہے، اس سے کیوں عذاب شروع کیا جائے؟ فرمایا یہ خود نیک ہے، کسی کو نیکی کی بات نہیں بتاتا. تو صرف خود نیک بن جانا کوئی نیکی نہیں جب تک کہ اوروں کو بھی نیکی کا راستہ نہ دکھائیں. لہٰذا آپ میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اپنے کسی نہ کسی عزیز دوست رشتہ دار کو، اور رمضان یہ ایک اچھا موقع ہے کہ جس میں آپ دوسروں کو بھی صرف ایک دفعہ لا کے پہنچا دیں، آگے پھر ان کی مرضی وہ آئیں یا نہ آئیں. گویا اگر آپ لے آئے تو جو کچھ قرآن میں اچھا حکم ہے اور برائی سے روکا گیا وہ آپ کی طرف سے ان کے لیے ہو جائے گا، اور اس طرح آپ اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں گے. پھر فرمایا برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. آج تم ان میں سے بکثرت لوگ ایسے دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی ہی مدد کرتے ہیں، حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں. اصل میں دوستی بہت افیکٹ کرتی ہے انسان پہ، بہت اثر رکھتی ہے. جیسی کمپنی میں آپ ہوں گے، آپ دیکھیں جیسے اب یہاں ہیں تو آپ کے دل کی حالت کچھ اور ہے، اللہ سے محبت پیدا ہو رہی ہے، نیکی کا شوق آ رہا ہے. یہی اگر آپ کسی ایسی مجلس میں ہوں جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو آپ بھی دین سے بدگمان ہونے لگیں گے. تو ماحول انسان پہ بہت بری طرح اثر انداز ہوتا ہے. تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے. اب آپ دیکھیں دنیا بھر میں پاکستان کے کتنے دشمن ہیں، انڈیا، اور کس وجہ سے؟ نظریے کی وجہ سے، ورنہ اور دشمنی کی کیا وجہ ہے؟ اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں. یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے، یعنی عیسائیوں کے اندر عاجزی ہے. اب اس قرآن کی آپ خوبی دیکھیں کہ جہاں کسی کے اندر کوئی اچھی صفت ہے اس کو بھی انصاف کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور کوئی تعصب نہیں برتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.